آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ لوگ مصنوعی ضروریات بتا کر جب چاہتے روپیہ مانگ کر آپ سے لے جاتے، اور چور بھی بعض اوقات مسافروں کی صورت میں آتے اور آپ کی بارگاہ سے بامراد لوٹتے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ عرض کرتی کہ آپ خود ولی ہیں تو سب کو ولی ہی سمجھتے ہیں، کچھ احتیاط فرمائیں۔ مگر آپ خود گھر میں جا کر سائل کے لیے ضروری اشیاء لاتے اور دے دیتے، جو حاجت مند آتا اس کی حاجت روائی کرتے، اور اکثر اپنے کپڑے تک اتار کر دے دیتے۔ عاجزی کی انتہا یہ تھی کہ آپ خود کبھی امام نہ بنتے بلکہ کسی اور ہی سے نماز پڑھواتے۔ 1294 ہجری جمادی الاخری کا واقعہ ہے کہ ایک روز اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی خیال سے روتے روتے سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ آپ کے جد امجد حضرت مولانا شاہ رضا علی خان صاحب تشریف لائے، ایک صندوقچی عطا فرمائی اور فرمایا ان قریب وہ شخص آنے والا ہے جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا۔ دوسرے ہی روز تاج الفہول محب رسول حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب عثمانی بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ بغرض بیعت مارہرہ مقدسہ لے گئے۔ مارہرہ مقدسہ کے اسٹیشن پر ہی اعلی حضرت نے فرمایا شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعد ازاں ایک سرائے میں ٹھہرے اور نہا دھو کر نئے کپڑے پہننے کے بعد خانقاہ برکاتیہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب امام الاولیاء سلطان العارفین تاجدار مارہرہ حضرت مولانا سید شاہ آل رسول صاحب حسینی علیہ الرحمہ کی خدمت بابرکت میں پہنچے، حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا آئیے، ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بیعت فرمایا اور اسی وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرما دی اور خلافت بھی بخش دی۔ نیز جو عطیات سلف سے چلے آ رہے تھے وہ بھی سب عطا فرما دیے، اور ایک صندوقچی جو وظیفہ کی صندوقچی کے نام سے منسوب تھی عطا فرمائی۔ آپ کو جن سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی ان کی تفصیل یہ ہے: قادریہ برکاتیہ جدیدہ، قادریہ آبائیہ قدیمہ، قادریہ ہدایہ، قادریہ رزاقیہ، قادریہ منصوریہ، چشتیہ نظامیہ قدیمیہ، چشتیہ محبوبیہ جدیدہ، سہروردیہ واحدیہ، سہروردیہ فضیلیہ، نقشبندیہ علائیہ صدیقیہ، نقشبندیہ علائیہ علویہ، بدیعہ علویہ منائیہ۔ اتنی عطائیں دیکھ کر تمام مریدین کو جو حاضر تھے تعجب ہوا، جن میں قطب دورہ تاج الاولیاء حضرت مولانا سید ابو الحسین احمد نوری میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو حضرت کے پوتے اور جانشین تھے، اپنے جد امجد سے عرض کیا حضور 22 سال کے اس بچہ پر یہ کرم کیوں ہوا جبکہ حضور کے یہاں کی خلافت و اجازت اتنی عام نہیں؟ برسوں مہینوں آپ چلے ریاضتیں کراتے ہیں، جو کی روٹی کھلوا کر منزلیں طے کراتے ہیں، پھر اگر اس قابل پاتے ہیں تب بھی 1 یا 2 سلسلہ کی اجازت و خلافت عطا فرماتے ہیں، نہ کہ تمام سلاسل کی۔ حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ بھی بہت بڑے روشن ضمیر اور عارف باللہ تھے، اسی لیے یہ سب کچھ دریافت کیا تاکہ زمانے کو اس بچے کا مقام ولایت و شان مجددیت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا شاہ آل رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو، احمد رضا کو کیا جانو؟ یہ فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا میاں صاحب، میں متفکر تھا کہ اگر قیامت کے دن رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدللہ آج وہ فکر دور ہو گئی۔ مجھ سے رب تعالی جب یہ پوچھے گا کہ آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں
مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ اور حضرات اپنے قلب زنگ آلود لے کر آتے ہیں، ان کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ یہ اپنے قلب کو مجلہ و مصفہ لے کر بالکل تیار آئے، ان کو تو صرف نسبت کی ضرورت تھی۔